تو بہت سارے لوگ اور بھی اس میں گرے، مگر یہ چونکہ نرسری کے لوگ بر وقت وہاں موجود تھے تو انہوں نے اپنے بچے تو نکال لیے، مگر جب میں اپنے بچے کو لینے گیا تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، وہ بالکل پانی میں اس کی لاش۔ میں کیا، بچہ کیا، کوئی بھی وہاں جس کو پتہ نہ ہو، راگیر ہو چلتے چلتے اور وہاں گر گیا تو، اور اس کو تیراک نہ ہو، اس کو سوئمنگ نہ آتی ہو، تو وہ بچ ہی نہیں سکتا 9 فٹ کے تالاب میں سے، وہ کیسے بچے گا؟ جانے والے تیری مرکت پہ کھڑا سوچتا ہوں، خواب ہو گئے تعبیر بنانے والے۔ ناظرین، اسلم کولسری صاحب کا بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے لکھا کہ جس بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ میرے خوابوں کی تعبیر بنائے گا، آج وہی بچہ منو مٹی کے نیچے ہے اور وہ خود خواب بن گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد سعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس آف پاکستان، ہر سماعت و بصیرت کو میرا سلام۔ ناظرین، چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ خبر چلتی ہے، اسٹریم میڈیا پہ خبر چلتی ہے، ہمارے ملک کے فلم سٹار، بہت ہی اچھے ایکٹر، ان کا بیٹے کا انتقال ہوتا ہے حادثاتی طور پہ، مگر کچھ لوگ اس خبر کو مروڑ تروڑ کے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ حادثہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں پری پلان تھا۔ تو اس بحث میں آج ہم شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، شاہ صاحب سے جاننے کے لیے کہ اصل وجہ کیا بنی، تاکہ وہ گائیڈ کیا جائے، دنیا کے سامنے سچ آئے کہ کیا وجہ بنی جو بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو تعزیت قبول کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بے شک۔ سر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ بچے کا جو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، یہ کوئی پری پلان چیز تھی، کوئی آپ کے ہیٹرز تھے، یہ اس طرح کوئی بات ہے، یا سر یہ فضول لوگوں نے پوسٹیں لگائی ہیں؟ پہلے جب میں نے بھی نیوز سنی تو میں کافی جو ہے ڈسٹرب تھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے، کئی ایسے لوگوں نے بھی نیوز لگائی کہ وہ پانی کی ٹینکی میں انتقال کر گئے، جبکہ میں نے لوگوں کو پھر کلیریفائی کرنے کے لیے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اتفاق سے آپ سارے سوشل میڈیا کے بچے جو ہیں یہ سارے میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے ریکنفرم کیا ہے، تو پھر میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ نہ تو میرے گھر میں کوئی ٹینک ہے، ٹھیک ہے، نہ وہاں پہ اس کا کوئی انتقال ہوا، نہ ہی کوئی ماں باپ اتنے کیئرلیس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی کھلا چھوڑ دیں۔ وہ تو سمجھ لیں کہ بیسیکلی، اور ہیٹرز کی جہاں تک بات تھی وہ بھی یہی تھا کہ اگر، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو، میرے کس سے کیا دشمنی ہونی ہے، میں سمجھتے میں تو لوگوں کے لیے ہی کام کرتا ہوں، ان کی مسکراہٹوں کے لیے کام کرتے ہیں، کبھی ان کو ہنساتے ہیں، کبھی ان کو رلاتے ہیں، بس سیم وہی خوشی غم ہماری زندگی میں بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ میرے لیے، میرے نزدیک یہ ایک حادثہ تھا، اور میں اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں، میں اس کو پری پلانڈ کی نظر سے نہیں دیکھتا، نہ ہی میں نے کسی پہ میرا کوئی شک ہے کہ اس نے کیا ہوگا، بس اللہ کی رضا تھی، اس وقت ایسے ہی واقعات بنے، اور ایسے سارے واقعات جو اس کو اس کی شہادت کی طرف لے گئے، یعنی کہ ایک تو بالکل گراؤنڈ لیول پہ فش پاؤنڈ بنا ہوا تھا، سیفٹی گرلز میجرز کوئی نہیں تھے، ٹھیک ہے، پورلی بلڈ تھا، پورلی مینٹین بھی تھا، کیونکہ مینٹین اس لیے پورلی تھا کیونکہ وہاں میں نے خود دیکھا ہے درجنوں مچھلیاں اس پاؤنڈ میں مر جاتی تھی، کیونکہ وہ جو ہے پی ایچ لیول پانی کا بڑھ جاتا تھا، اور امونیا اس میں زیادہ بڑھ جاتا تھا، اور وہ پانی جو ہے وہاں سے نکلتا نہیں تھا، صاف نہیں ہوتا تھا، تو مچھلیاں اس میں بہت زیادہ مر جاتی تھیں، تو وہ پورلی مینٹین بھی تھا اور پورلی بلڈ بھی تھا، اور وہ سمجھ لیں کہ موت کا کنواں بنا ہوا تھا، کسی نے بھی، کہ کوئی جانور گرتا، کوئی انسان گرتا اس کے اندر تو اس نے مرنا ہی تھا، تو بہت سارے لوگ اور بھی اس میں گرے، مگر یہ چونکہ نرسری کے لوگ بر وقت وہاں موجود تھے تو انہوں نے اپنے بچے تو نکال لیے، مگر جب میں اپنے بچے کو لینے گیا تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، وہ بالکل پانی میں اس کی لاش تھی، اور وہی میں نے نکالی، تو بس اللہ کی کرنی تھی، میں اس میں۔ سر جیسا آپ نے بتایا کہ پہلے بھی کافی بچے وہاں پہ گر گئے تھے، تو سر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس کو ختم کرنے کے لیے، یہاں پہ سیفٹی میئر جو ہیں وہ بلڈ کیے جائیں، اس طرح کی کوئی آپ لوگوں نے بات نہیں کی، یا ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں، جب یہ بنا تھا میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ اس کی سیفٹی رکھیں، پھر جب بیچ میں ایسے واقعات ہوئے تو میں نے ان کو کہا کہ اس کے سیفٹی میجرز جو ہیں وہ ضروری ہیں، کم سے کم کچھ نہیں تو اس کے آگے کوئی دیوار بنا دو، کوئی گرل لگا دو، تاکہ کوئی سیدھا اندر نہ گرے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ ظاہری بات ہے، لوگ یہاں پیسے کما رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، پاکستان ہے آپ کو پتہ ہے، ویکھی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ایک کامن سی سوچ ہے لوگوں کے بیچ میں، تو وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اگنور کیا انہوں نے،
ٹھیک ہے. جس نے بنایا وہ بھی غلط بنایا, جس نے پاس کیا وہ بھی غلط پاس کیا, اور پھر حادثات تو زندگی کے ساتھ ہیں. جب چیز غلط ہی بنی ہوگی تو اس میں آٹومیٹیکلی حادثات تو ہونے ہیں. میں کیا, بچہ کیا, کوئی بھی وہاں جس کو پتہ نہ ہو, راگیر ہو چلتے چلتے اور وہاں گر گیا تو, اور اس کو تیراک نہ ہو, اس کو سوئمنگ نہ آتی ہو, تو وہ بچ ہی نہیں سکتا 9 فٹ کے تالاب میں سے. وہ کیسے بچے گا؟ میں 6 فٹ کا ہوں, میں گر جاؤں تو میں نہیں بچ سکتا اتنے آرام سے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ حادثہ ہو گیا, اب آپ کا کوئی مائنڈ ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا, نرسری والوں کے خلاف آپ کا کوئی پلان ہے؟ نہیں جی, میں نے پہلے بھی یہ بات سوشل میڈیا پہ بتائی ہے کہ میرا کوئی بھی جو ہے اس طرح کا وہ نہیں ہے, نہ مستقبل میں نہ ابھی. بلکہ پولیس والوں نے مجھے کہا بھی, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ مجھے کالز بھی آئیں, مگر میں نے کوئی ایکشن خود ہی اللہ کی رضا جانتے ہوئے نہیں لیا. اور میں نے سوچا کہ جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا, اگر میں مزید کوئی ایکشن لوں گا تو مزید نقصان ہوگا. تو اس دفعہ نقصان جو ہے وہ میرا نہیں ہوگا مگر اور لوگوں کا ہوگا. تو پھر میں نے اللہ کی رضا جان کر اس معاملے کو درگزر کر دیا, اور بس اللہ سے صبر کی دعا ہے. جو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اور میڈیا والوں نے سپورٹ کیا, مورل سپورٹ جو انہوں نے کیا, اس کا بہت بہت شکریہ. باقی میرے بچے کی تلافی نہیں ہو سکتی, نہ کوئی پیسہ, نہ کوئی زمین, نہ کوئی جو ہے وہ ویلیو, اس کی زندگی کی ویلیو نہیں لے سکتی. وہ بہت قابل بچہ تھا. وہ اگر بڑا ہوتا تو وہ اربوں روپے کا بچہ تھا, اس کو لوگوں نے کھینچنا تھا. یعنی کہ میں جہاں تک ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو مجھے امید تھی کہ وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف اسکالرشپ میں بھی پڑھ سکتا تھا. اور میرے فیملی میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے میٹرک بورڈ ٹاپ کیے, تھرو جو ہے اپنی لائف جو ہے اسکالرشپ میں گزاری. خود میری بڑی بہن بھی, انہوں نے جب ماسٹرس کیا تو وہ گولڈ میڈلسٹ تھیں, اور اسکالرشپ جو ہے اس پہ انہوں نے جو ہے اسٹڈی کی. تو ایسا ہو سکتا تھا, اس کے لیے بھی پاسبل تھا. تو کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی لائف کی جو ہے وہ ویلیو مجھے نہیں دے سکتا, اس لیے میں نے اللہ کی رضا جان کے بس اس کو درگزر کیا. ناظرین, ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے. ناظرین, یہاں پہ اسلم کولسری صاحب کی وہ شعر یاد آتا ہے, رنج کتنا بھی کریں زمانے والے, جانے والے تو نہیں لوٹ کے آنے والے. کتنی بے فیض سی رہ جاتی ہیں دل کی بستیاں, کتنے چپ چاپ سے چلے جاتے ہیں جانے والے. لوگ کہتے ہیں تو دور آفاق پار گیا, مگر کیا کہوں میرے دل میں اتر آنے والے. جانے والے تیری مرکت پہ کھڑا سوچتا ہوں, جانے والے تیری مرکت پہ کھڑا سوچتا ہوں, خواب ہو گئے تعبیر بنانے والے. ناظرین, اسلم کولسری صاحب کا بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے لکھا کہ جس بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ میرے خوابوں کی تعبیر بنائے گا, آج وہی بچہ منو مٹی کے نیچے ہے اور وہ خود خواب بن گیا. اولاد کا دکھ والدین کو بوڑھا کر دینے والا دکھ ہے. اولاد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ہماری دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں, اور اس پھول جیسے شہزادے کو, حادثاتی موت شہادت کہلاتی ہے, اس شہید کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اپنے میزبان محمد سعد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے فوکس نیوز. اللہ نگہبان.